کبھی سوچا ہے کچھ ایسے کام جو ہمیں بظاہر غلط لگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کوئی گہری حکمت چھپی ہوتی ہے؟ آج کی یہ داستان انہی حقیقی داستانوں میں سے ہے کہ جو آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل دے گی۔ یہ داستان ہے اللہ کے نبی موسیٰ اور اللہ کے ولی حضرت خضر کی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا تاکہ وہ اللہ کے اس ولی سے خاص علم حاصل کر سکیں۔ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر کے پاس پہنچے تو حضرت خضر نے کہا کہ میں آپ کو وہ علم سکھاؤں گا مگر شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ جو ہی یہ معاہدہ ہو گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اپنے سفر کو شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے تو حضرت خضر اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ اس کو دیکھ کر اللہ کے نبی حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن کوئی سوال نہیں کرتے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک ساحل تک پہنچتے ہیں، ایک ایسی بستی میں جاتے ہیں کہ جہاں پر انہیں ایک نوجوان ملتا ہے۔ حضرت خضر اس نوجوان کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی کی حیرت میں اضافہ ہو گیا لیکن پھر بھی کوئی سوال نہ کیا۔ جو ہی یہ سفر آگے بڑھا وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے کہ جہاں کے لوگوں نے ان کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، حتیٰ کھانا تک نہ دیا، لیکن حضرت خضر نے وہاں کی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کو دوبارہ بنا دیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نہایت حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ جب ان تینوں عجیب کاموں کو دیکھا تو اللہ کے نبی سے رہا نہ گیا تو حضرت خضر سے سوال کیا۔ اس وقت حضرت خضر نے ان کاموں کے پیچھے جو حکمت الہی پوشیدہ تھی اس سے پردہ اٹھانا شروع کیا۔ کہا کہ میں نے کشتی میں سوراخ اس وجہ سے کیا تھا کہ آگے ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جو اچھی کشتیاں دیکھ کر چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کشتی میں سوراخ کیا تاکہ وہ ناقص ہو جائے اور وہ بادشاہ اسے چھین نہ سکے۔ اس لڑکے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے صالح اور نیک والدین کو صراط مستقیم سے گمراہی کی طرف لے جاتا، اور وہ دیوار اس لیے بنائی کہ اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ پوشیدہ تھا جو اس طرح سے محفوظ ہو گیا۔ اکثر اوقات ہمیں کچھ چیزیں ایسی ظاہر نظر آتی ہیں لیکن وہ حقیقت میں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو ہم اپنی محدود عقل کے ذریعے سے نہیں جان سکتے۔ اس لیے خدا پر بھروسہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔